تو وہ 76% کی بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میری بات بھی غلط تھی. 700 ارب روپے ہم حکومت کے دیں گے اور 75 ارب روپے ہم کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کر آئیں. پھر اس طرح ڈیفینس کا خرچہ ہوتا ہے. جو اب بڑے 2 ہیڈ نکل آئے ہیں خرچے کے، جو پہلے بڑا تھا ایک، جو اب بہت بڑا ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. جس سال میں نے حکومت میں لاسٹ ایئر 2013 سے 18 میں جو نون کی حکومت تھی، اس میں کچھ آخری چند ماہ میں آپ کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے. تو اس وقت میں نے جو ڈیٹ سروسنگ ہم سب نے مل کے ادا کری ہے پورے پاکستان، 99 ارب روپے، اور اس سال جو ہم ڈیٹ سروسنگ کا تخمینہ لگایا ہے وہ 3950 ارب روپے ہے. تو سمجھ لیجیے کہ 1500 سے بڑھ کے وہ 4000 پہ بات پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 260% ہو گیا ہے وہ اس کا بڑھ کے. تو ایک ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ بہت بڑا ہیڈ ہو گیا ہے پاکستان میں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح ڈیٹ ایکیومولیٹ ہوتی رہے گی، وہ ڈیٹ سروسنگ بڑھتی رہے گی. اور یہ بات اب آج کل تھوڑی سی میم بھی ہو چکی ہے کہ جب میں نے گزارش کری تھی اسمبلی کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اتنا ڈیٹ لیا ہے جتنا کہ تمام وزراء اعظم نے، لیاقت علی خان سے لے کر اور شاہد عباسی اور ناصر الملک تک، جتنے وزراء اعظم آئے 71 سال میں، جتنا قرض انہوں نے لیا ہے اس کا اکیلا عمران خان صاحب نے 4.25 سال میں اس کا 80% لیا. تو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے 80% نہیں لیا، ہم نے صرف 76% لیا ہے. تو ایکچولی وہ بات بھی صحیح نہیں ہے. جو ڈیٹ ہے وہ انہوں نے 78% لی ہے، اور ڈیٹ پلس لائبلٹی گن لیں تو وہ 79% لی ہے. تو وہ 76% کی بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میری بات بھی غلط تھی. 80% نہیں ہے، 79% ہے. تو میں یہ میں کہہ دیتا ہوں آپ کو. تو 1% کم لینے کا میں احسان ہی ادا کر سکتے ہیں. احسان ہی عمران خان صاحب نے کیا ہے قوم پہ. 300 ارب روپے اور لے لیتے، جہاں 19,500 ارب روپے لے لیے وہاں پہ 300 ارب روپے اور لے لیتے تو 20 ارب روپے ہو جاتے، 80% ہو جاتا. اینی وے، سو کیونکہ اتنی ڈیٹ بڑھ گئی ہے تو ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھ گئی ہے. ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ہیڈ نکل آیا ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی سبسڈی کا. جس سال 13 میں ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے 500 ارب روپیہ 503 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا، جو اس زمانے میں بہت لگتا تھا. تو 503 ارب میں سے 480 ارب روپے ہم نے واپس کیے، اور 23 ارب روپے اس لیے واپس نہیں کیے کہ وہ ڈسپیوٹ میں تھے، اور وہ اس کو تقریباً زیرو کر دیا. اب وہ جو 500 ارب روپے جو پہاڑ لگتا تھا، وہ 500 ارب روپے کچھ نہیں لگتے، کیونکہ اب سال میں ہم 500 ارب روپے ایڈ کر دیتے ہیں، اور اب 2500 ارب روپے کا پاور سیکٹر کا ڈیفیسٹ ہو گیا، اور 1500 ارب روپے گیس کا ڈیفیسٹ ہو گیا، گیس کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا جس کا ہم نے پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا. تو 4000 ارب روپے کا ایک اور ڈیفیسٹ کھڑا ہے آپ کے سامنے، جس کو آپ ڈیٹ میں نہیں لیتے اپنی، لیکن بیسکلی ایونچولی ڈیٹ میں جائے گا. آپ لوگ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو آف بیلنس شیٹ رکھا ہوا ہے، لیکن سیریسلی اینی گڈ اکاؤنٹنٹ وڈ سے کہ the better principle of accounting is to take this in your balance sheet. اور ساتھ ساتھ یہ تو سٹاک ہو گیا، فلو دیکھ لیجئے کتنا ہے. 1100 ارب روپیہ اس سال آپ لوگوں نے دیا ہے پاور منسٹری کو سبسڈی پہ. 1100 ارب روپیہ اس سال 22-23 کے اندر. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خواتین و حضرات کہ پاکستان ہیز دی موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. بکی بلو کی حویلی میں جو ہمارے پلانٹس لگے ہیں 61% ایفیشنسی ود دی موسٹ ایفیشینٹ. اور ابھی ایک اور جو کھلنے لگا ہے جس کی مشین اس زمانے میں آ گئے تھے 18 میں جب ہم گئے تھے چھوڑ کے، لیکن اب کمیشن نہیں کر سکے یہ لوگ. دیٹ از سیمنس کا پلانٹ ہے 61.6% ایفیشنسی پہ. ہمارے جو ساہیوال کے اندر پورٹ قاسم میں اور ہب میں کول کے پلانٹ لگے ہیں، دیر آلسو 45% سپر کرٹیکل کول پلانٹس ہیں، وہ بھی ایفیشینٹ ہے. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم انفیشینٹ ہے، بالکل ہے، لیکن اتنا انفیشینٹ نہیں ہے. ہمارا بل کلیکشن سسٹم بھی انفیشینٹ ہے، لیکن اتنا انفیشینٹ نہیں ہے. ہمارا بلنگ پروسیس، ہمارا ڈیسیشن میکنگ پروسیس از دی موسٹ انفیشینٹ ان دا ورلڈ. آپ ابھی جو بجلی کی قیمتیں آئی ہیں بڑھانے کی، وہ 1 سال پرانی قیمتیں آئی ہیں. اب آیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن کہ 1 سال پہلے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائے. یہ نیپرا کا سسٹم ہے جو بھی ہے، اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. میں اس دن میں نے سی پی پی اے کے میرے نیپرا کے چیئرمین ملے، میں کہا سب سے اپنے اپارٹمنٹ کے سب سے ہوشیار لڑکے کو بھیجو، مجھے سمجھنا ہے کہ پرائسنگ کس طرح ہوتی ہے. پھر سی پی پی اے کا ایک لڑکا آیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، سیریسلی وہ اکاؤنٹنٹ. میں کہا کیا کرتے ہو بیٹا؟ اکاؤنٹنٹ. میں نے کہا یار پھر منسٹری میں کیوں نوکری کرتے ہو؟ تمہیں تو اچھے پیسے مل سکتے ہیں. بولتا نہیں یہ اچھی والے پیسے ہیں، سی پی پی اے میں نوکری کرتا ہوں. دین ہی ایکسپلین ٹو می. ہم نے بلیک وائٹ بورڈ منگوایا
اس نے وائٹ بورڈ میں سمجھایا, 1 گھنٹہ اس نے لگایا. میں تقریباً سمجھ گیا ہوں, لیکن تقریباً سمجھا ہوں, پورا نہیں سمجھا ہوں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. 1 گھنٹے میں نا, میں ایجوکیٹڈ مین, اٹ ٹیک می این آور ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا بلنگ پروسیس ورکس, اینڈ آئی اسٹل نیڈ 2 more hours with that young man. I seriously tell you, اتنا complicated. لیکن the thing is کہ this is the gist of what I have understood and what I will tell you. اس وقت جو ہم فرنس کے اندر کوئلہ جلا رہے ہیں وہ $300 پر ٹن ہے. جو بل آپ کو آ رہا ہے وہ $50 پر ٹن کے حساب سے آ رہا ہے, کیونکہ 1 سال پرانا ہم نے کوئلے کی پرائس لی ہوئی ہے. اور کوئلے کی پرائس ہمیشہ سے $50 ہوتی تھی 20 سال سے. اب اچانک یہ پوسٹ کووڈ یوکرین کی وار میں ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے, تو اس کو $300 کا ہو گیا. یہ تو آپ کو $50 کا بل آ رہا ہے, $300 کی حکومت کو خرچ آ رہا ہے, تو $250 سبسڈی میں جا رہے ہیں. تو جو ٹریجڈی ہے کہ 3 مہینے بعد اچانک آپ کو اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا. تو آج جو آپ بجلی جلا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ بل تو نہیں ہے, ریٹ تو کم ہے, تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح بجلی جلا رہے ہیں جیسے کہ وہ سچ میں $13 کی بجلی ہو. لیکن جب اس کا بل آپ کو 3 مہینے بعد ایڈجسٹمنٹ آئے گی, وچ از آفٹر دا فیکٹ, تو آپ کو پتہ چلے گی کہ کتنی مہنگی بجلی تھی. اور اگر ہوم کنزیومرز ہیں تو ٹھیک ہے, آفیسز ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ دا فیکٹریز؟ آئی ریمبر وین آئی یوزڈ ٹو ورک ان ایز ہیڈ آف پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ, تو گجرانوالہ کے پاس بہت سارے وہ اسٹیل کے بیچارے وہ ہوتے تھے فرنس والے. تو وہ جب کہتے تھے کہ ہم نے تو لوہا بیچ دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ بجلی کی قیمت $9 ہے, اب آپ ہم کو $14 کا ایڈیشنل بل دے رہے ہیں, تو ہم کہاں سے لے کے آئیں پیسہ؟ ہم اس سے تو نہیں لے کے آ سکتے جس کو ہم نے بیچ دیا. سو دا سسٹم آف پرائسنگ اینڈ سسٹم آف کاسٹنگ ان پاکستان is the most efficient in the world. That is why we are where we are. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. سو یہ ہمارا سسٹم بہت برا ہے. اس کی وجہ سے 1100 ارب روپے آپ نے دیا, 1100 ارب روپے ہم نے, آپ نے سے مراد ہم سب نے دیا, حکومت نے دیا پاورس منسٹری کو, اور 500 ارب روپیہ ڈیٹ میں ڈالا, کنزیومر ڈیٹ میں ڈالا, سرکولر ڈیٹ میں ڈالا. تو 1600 ارب روپیہ حکومت نے خرچ کیا ہے پاور کی طرف, پاور دینے کے لیے, اور کم از کم 1600 ارب روپے ہم نے کنزیومر سے بھی جمع کرے ہوں گے, زیادہ جمع 1600 ارب روپے جمع کرے ہوں گے. 3200 ارب روپے لگے, اس کے عوض ہم نے 100 بلین یونٹ سے کم دیے ہیں گھر میں جس کو بل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے 1 یونٹ 32 روپے کا پڑ رہا ہے, جو کہ نہیں ہے اس کی کاسٹ, کہیں سے کاسٹ نہیں, ایکچوئل کاسٹ 18 روپے ہے. ایون ود ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, آئی مین ود وٹ ایور ایلس انکلوڈ, 18 روپے کاسٹ ہے. اور یہ جو لوگ بولتے تھے کہ بڑے مہنگے پلانٹ لگا دیے اور زیادہ پلانٹ لگا دیے, تو بجلی کی تو آج شارٹیج ہے. جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ضرور ہے چھوٹی سی, کہ جس کے اندر ہمارے پاس ایندھن کے پورے پیسے نہیں ہیں, لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اور واٹ از دا کیپیسٹی کاسٹ فار کول, چھوڑ دو بس اس کو تم چاہو. واٹ از دا کیپیسٹی کاسٹ فار کول? 4 روپیز. واٹ از دا ویریبل کاسٹ فار کول رائٹ ناؤ? 30 روپیز. واٹ از دا کیپیسٹی کاسٹ فار ایل این جی؟ جب لگی تھی تو 1.9 روپیز تھی, اب شاید 3 روپیز ہو گئی ہوگی. واٹ از